حماس کا بڑا حملہ، 3 اسرائیلی فوجی جہاں بھاگ، ایک نے خودکشی کر لی۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 78 فلسطینی شہید، مغربی کنارے کے اندر بڑے پیمانے پہ مسماری۔ شام کی نئی حکومت کے خلاف اسرائیل کے چھوٹے پیمانے پہ ایئر سٹرائکس شروع۔ غزہ میں نہتوں کو مارنے والی ویڈیوز کو اسرائیل اپنے جنگی ہتھیار بیچنے کے لیے استعمال کرنے لگا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور میں آپ کو خوشامد کہتا ہوں اپنے روزانہ کے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں۔ آج کی جو پہلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق غزہ سے، کہ آج کم سے کم 78 غزہ کے لوگوں کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد ان نہتوں کی تھی جو کہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے خیموں کے باہر کھڑے ہوئے تھے، امداد کے منتظر تھے اور پانی کے منتظر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مغربی کنارے کی جانب دیکھیں تو آپ کو آج پتہ چلے گا کہ ایک بڑے وسیع پیمانے پہ وہاں کے زیتون کے باغات کو اسرائیلی فوج نے مسمار کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک 4 منزلہ عمارت تھی رہائشی جس کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور یہ آباد کاری کا ایک سلسلہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی کنارے پہ مسلسل طور پر اسرائیلی فوج اپنی جگہ بڑھا رہی ہے۔ اگر آپ اعداد و شمار کو دیکھیں 7 اکتوبر 2023 سے، تو مغربی کنارے کے اندر جو اموات ہیں کل، وہ 1000 سے تجاوز کرنے والی ہیں۔ آج ٹویٹر پہ ایک اسرائیلی ایک ایڈورٹائز آتا ہے جو کہ ہتھیار بناتی ہے، رفائل اس کمپنی کا نام ہے۔ وہ آج ایک منفرد سی ایک فوٹیج استعمال کرتی ہے اپنے اس ڈرون سسٹمز کو پروموٹ کرنے کے لیے، مغربی دنیا میں بیچنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہماری ٹیکنالوجی، عسکری ٹیکنالوجی کتنے آگے بڑھ چکی ہے۔ تو اس کے لیے وہ ایک کلپ نظر آتی ہے کہ غزہ کے اندر ایک نہتہ آدمی چلتے ہوئے جا رہا ہے جس کے ہاتھ میں نہ کوئی ہتھیار ہے، جس نے نہ کوئی دھمکی دی، جس نے نہ کسی سے کوئی لڑائی کری۔ اپنا راستہ مانتے ہوئے بندہ وہ چلتا ہوا جا رہا ہے کہ جو اسرائیلی ڈرون ہے وہ اس کے اوپر منہ موڑ لیتا ہے، اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ مارا جاتا ہے۔ تو ایک قتل کر دینے کا، ایک نہتے کو قتل کر دینے کی ویڈیو اب اسرائیلی حکومت، اسرائیلی ریاست اپنے ہتھیاروں بیچنے کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے، ایڈورٹائزنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تو یہ ایک مغربی اخلاقیات کی ایک یہ روش ہے کہ ہم کو نظر آتا ہے کہ مغربی اخلاق ہے کیا۔ کچھ دنوں پہلے ہم نے ایک پوڈ کاسٹ میں آپ سے ایک سرخی شیئر کری تھی کہ ایک اسرائیلی فوجی نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو گاڑی میں ڈال کے جلا دیا۔ تو آج ہمارے پاس ایک اور نئی سرخی آتی ہے جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کے شمالی علاقے میں وہاں کا ایک فوجی جو کہ نہل بریگیڈ میں تھا، اس نے آج خودکشی کر لی ہے۔ اگر آپ ان خودکشیوں کی اعداد و شمار کو جوڑیں 7 اکتوبر 2023 سے، تو اب تک یہ کچھ 42 یا 43 اس طرح کے اسرائیلی فوجی ہیں جنہوں نے وہاں کی جنگ کو دیکھ کے، وہاں کی حالات کو دیکھ کے خودکشی کر لی ہے، اس بات کو بولتے ہوئے کہ ہم سے اور یہ قتل عام برداشت نہیں ہوتا۔ آج کی جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق شمالی غزہ سے، کہ آج حماس کے جو عسکری ونگ ہے القسام بریگیڈ، اس نے ایک کارروائی کری ہے جس کے نتیجے میں 3 اسرائیلی فوجی ہیں وہ مارے گئے۔ اور اگر آپ اسرائیلی فوج کی کارکردگی دیکھیں پچھلے 1.5 سال سے اور پچھلے آپ 1 مہینے کے اندر اس سے کمپیئر کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسرائیلی اموات کافی حد تک بڑھ چکی ہیں۔ کہ پچھلے مہینے کے اندر ہمارے الگ الگ سرخیاں ملی ہیں کہ جہاں پہ ایک ساتھ 7 اسرائیلی فوجیوں کو مار دیا گیا، اس کے بعد 3 یا 4 غالباً اسرائیلی فوجیوں کو مار دیا گیا، اور اب آج دوبارہ سے مزید 3 اسرائیلی فوجی ہیں جن کو مار دیا گیا ہے۔ تو ایک بیانیہ چینج ہوگا اس سے اسرائیل کے اندر، کہ جب ہمارے اپنے فوجی وہاں پہ مر رہے ہیں تو وہاں پہ جو غزہ کے وار کی، جو غزہ کے اندر جنگ کرنے کی جو سپورٹ ہے وہ کافی حد تک کم ہوتی ہے جتنا کہ ان کے فوجی وہاں پہ مارے جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیلی حکومت ہے اس کی روش تو ابھی بھی یہی ہے کہ وہ جنگ بندی کی طرف نہیں جا رہی، لیکن جو ان کی اموات ہیں، ان کے فوجیوں کی اموات ہیں، وہ جس حساب سے بڑھتی ہوئی آ رہی ہیں، تو ان کے اوپر ایک سیاسی پریشر اب بنتا رہے گا۔ آج اسرائیلی کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ اگر ہم نے کل کے پوڈ کاسٹ کو یاد کریں تو ہم نے کل ایک سرخی آپ کے سامنے پیش کری تھی کہ اسرائیلی فوج کی اور اسرائیلی حکومت کی یہ نیا ایک منصوبہ آ رہا ہے کہ وہ غزہ کے شہر رافہ کے اندر ایک نیا شہر بنائیں گے، ایک کھلا ہوا جیل، ایک چھوٹے سے علاقے میں غزہ کی 2 کروڑ کی آبادی کو وہاں پہ زبردستی کچھ چڑھ دیا جائے گا اور ان کو کبھی وہاں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو آج اس پہ ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اسرائیلی حکومت کی، جہاں پہ جو ان کے عسکری چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر، انہوں نے اس پلان کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے بولا ہے کہ یہ جو غزہ کے اندر ہماری جنگ کی جو صورتحال ہے اس کے مترادف ہے، اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اتنا بڑا شہر کو بنا سکیں، تاہم اگر اسرائیلی حکومت ہمیں حکم دیتی ہے تو ہم بنا دیں گے اس شہر کو۔ ویسے تو مغربی میڈیا ہمیں ہر طریقے سے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسرائیل جو ہے ایک جمہوریت کا قلعہ ہے، کہ وہاں پہ ایک اظہاری رائے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں وہاں کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ، وہاں کے مجلس شورا کے ایک فرد جو کہ عربی ہیں، جن کا فلسطین سے ان کا نسلی تعلق ہے، وہ اسرائیل کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک بیان کرا ہوتا ہے
کہ غزہ کی جو یہ جنگ ہے اس کو غزہ ہی جیتے گی۔ تو اس کے نتیجے میں ان کا پارلیمنٹ کی جانب سے ایک حرکت آتی ہے، جنوری میں ان کو ایک موشن فائل کیا جاتا ہے ان کے خلاف کہ ان کو اب پارلیمنٹ سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ یہ عربی ذات کے ہیں، یہ یہودی ذات کے نہیں ہیں، اور یہ عربیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نسبت اس کے کہ یہ اسرائیل کو سپورٹ کریں۔ یہ بول رہے ہیں کہ غزہ کے اندر جو ہم مظالم کر رہے ہیں وہ ہمیں روک دینے چاہیے۔ اس کے نتیجے میں آج ایک ان کے مسلسل شورا میں ایک ووٹ ہوا، ان کو 90 ووٹ درکار تھے ان صاحب کو نکالنے کے لیے، جن کا نام ہے ایمن عودے، لیکن ان کو 90 ووٹ نہیں مل سکے، ان کو کچھ 73 ووٹ ملے، جس کے نتیجے میں جو ان کا پارلیمنٹ ہے وہ اب ان کو نہیں نکال پائے گا۔ اب میں آپ کی توجہ فلسطین سے اور غزہ سے ہٹا کے اب میں شام کی طرف لے کر آنا چاہوں گا کہ شام کے جنوب میں جو وہاں کے ڈروز قبیلے ہیں انہوں نے ایک بغاوت کری ہے شام کی حکومت کے ساتھ، شام کی جو نئی حکومت آئی ہے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شام کے کچھ فوجی ہیں، ان کے کچھ STS کے فوجی ہیں جن کو اپنے حراست میں لے لیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک دمشق کی جانب سے ایک بڑا کافی ایک زبردست سا جواب آیا ہے۔ دمشق نے اپنی تمام فوجوں کو اور پولیس کو اور دیگر جو ان کے عسکری قبیلے ہیں جو کہ دمشق کی حکومت سے منسلک ہیں ان کو سویدا کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ اب یاد رکھا جائے کہ یہ جو ڈروز قبیلے ہیں شام کے جنوب میں، یہ اسرائیل سے کافی اچھے جڑے ہوئے ہیں، اسرائیل کی حکومت سے ان کی کافی اچھی بات چیت ہے، اور مسلسل اسرائیل کی جو عسکری قوت ہے وہ شام کے اوپر اسی بات پہ خرچ ہوتی ہے کہ وہ ان ڈروز قبیلوں کو بچا سکیں۔ تو اس کے نتیجے میں ہمیں اب کچھ تصدیق ملی ہے کہ اسرائیلی ایئر اسٹرائک شروع ہو چکے ہیں، جو ان کا ایک بڑا ایک پہاڑ پہ بنا ہوا ایک شہر ہے سویدا نام کا ڈروز قبیلوں کا، اس کو وہاں پہ انہوں نے محاصرہ کرنا شروع کر دیا شام کی فوج نے۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل نے اپنے جہازوں کا استعمال کرتے ہوئے اب شام کے جو ٹینکس ہیں وہاں پہ اور جو کونوئز ہیں جو ان کے قافلے جا رہے ہیں فوجیوں کے، اس کے اوپر حملے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک حالات وہاں کے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اپریل میں بھی اسی طرح حالات بگڑے تھے، لیکن یہ جو واقعہ اپریل میں ہوا تھا وہ شام کے شمال میں ہوا تھا، کہ جہاں پہ کچھ 1500 الاوائٹ قبائل کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا دمشق کی حکومت کی جانب سے۔ تو اب جو مغربی بیانیہ آنے والا ہے، جو اسرائیلی بیانیہ آنا ہے وہ یہی ہے کہ جو دروز قبیلے ہیں ان کے بھی قتل عام ہو سکتا ہے، تو ہمارے پاس ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شام کی حکومت کو، شام کی فوجوں کے اوپر حملہ کریں تاکہ یہ قتل عام ممکنہ دوبارہ سے نہ ہو۔ یہاں پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو میرا کام پسند آیا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔